अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान और चैनल टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान, और हम बात करेंगे आज के वीडियो कॉलम के सिलसिले में। और इस पे मौजू है खौफ। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के साथ ही जन्म लेती है, किसी शख्स की ज़िंदगी के साथ, तो वो खौफ है। जब कोई बच्चा रहम मादर में होता है तो सबसे पहला खौफ उसकी माँ के दिल में और जहन में ये बिठा दिया जाता है कि अगर उसने कोई वज़न उठाया, सीढ़ियाँ चढ़ी या कोई ऐसा काम किया कि जिससे उसको झुकना पड़ा, तो ये अबॉर्शन हो जाएगी। तभी से उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ उसकी मौत का खौफ शुरू हो जाता है। फिर जब वो 9 महीने उसे अपने पेट में रखती है तो मुसलसल यही खौफ कि वो बच्चा आफ़ियत से पैदा हो, और जो बच्चा आफ़ियत से पैदा हो जाता है तो फिर वही खौफ, जो खौफनाक बीमारियां जो नाक और ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो, काली खांसी और चीचक और खसरा वगैरह, ये सारी बीमारियां, फिर उनकी वैक्सीनेशंस। फिर जब बच्चा 1 साल की उम्र तक का होता है तो आप देखते हैं कि उसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है उस उम्र में, और हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा कि निगहदाश्त का और केयर का कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो उस उम्र में नमूनिया ख़ास तौर पर बच्चों के लिए सर्दियों में जानलेवा साबित होता है। तो जब इस खौफ से एक बच्चा बड़ा होता है और उसकी उम्र होती है स्कूल जाने की, तो फिर रोज़ाना उस बच्चे के जहन में स्कूल का खौफ, एक भारी बस्ते का खौफ और स्कूल के माहौल का खौफ, वो स्कूल हो, वो मदरसा हो या किसी और जगह जहाँ बच्चे ने बतौर एक मज़दूर के तरबियत लेनी हो या बतौर एक कारीगर बनने के लिए किसी वर्कशॉप में जाना हो, तो वहाँ एक मुसलसल खौफ, वक्त के साथ साथ भागने का खौफ, वक्त से पीछे रह जाने का खौफ, अपने साथियों के साथ मुकाबला ना कर सकने का खौफ। और अगर वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर वालिदैन का उठाया हुआ चाबुक और क्लास में टीचर्स का उठाया चाबुक कि तुमने इतने नंबर लेने हैं, तो फिर नंबरों की गेम का खौफ कि एक एक पॉइंट पे कि किसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है और किसी ने इंजीनियर बनना है, और मेडिकल कॉलेज में जाने का खौफ, और फिर वहाँ अगर एडमिशन हो भी जाए तो फिर वही खौफ कि वो तमाम जो उसके मदारिज हैं वो क्लियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और अगर वो यूनिवर्सिटी में है, इंजीनियरिंग कर रहा है, या उसके अलावा वो दूसरे शोबों में चला गया है, वो बिज़नेस मैनेजमेंट में चला गया है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया है, या वो जो हमारे दूसरे लॉ की क्लासें हैं वहाँ चला गया है, तो फिर वहाँ खौफ, इम्तिहान में फ़ेल होने का खौफ, इम्तिहान में नंबर पूरे हासिल ना करने का खौफ, वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा ना उतरने का खौफ, ये सारे खौफ बच्चे की जान के साथ साथ चिमटे रहते हैं। और वो जो नौजवान बच्ची या बच्चा जब वो बड़े होते हैं तो फिर इसी खौफ के साए में, और फिर जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर उन्हें मुलाजमतें ना मिलने का खौफ। अगर वो डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में 8, 10, 15 साल के बाद उन्हें कुछ इतना मिल जाता है कि जितना एक किसी मिल का मज़दूर कमा रहा होता है या किसी बैंक का चौकीदार कमा रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ वो जो आली दिमाग लोग होते हैं उन पर फिर मायूसी गालिब, और फिर वही खौफ कि वो सोसाइटी में बाकी लोगों जैसे क्यों नहीं बन सके। हम उन्हें वो जो सोशल साइंसेस हैं हम उन्हें वो नहीं पढ़ाते, तो लिहाजा उनके अंदर सिर्फ एक रोबोटिक हम एक जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं वो ही उनकी बाकी रहने देते हैं। हम उन्हें मुतवाज़न इंसान नहीं बनने देते, और फिर ख़ुद ही शिकवा करते हैं कि जो डॉक्टर्स का रवैया है वो इंसानियत पे मबनी नहीं है, इंजीनियर्स का रवैया इंसानियत पे मबनी नहीं है, वकला का रवैया उस तरीके से नहीं है।
تو ہم نے انہیں متوازن انسان بننے ہی کب دیا؟ ہم نے تو انہیں ایک مسلسل خوف میں رکھا، ایک خوف کے عالم میں رکھا، اور خوف کے عالم میں انہیں جینے کا قرینہ سکھانے کی کوشش کی، کہ جب کہ ان کی چاروں طرف خوف رقص کرتا رہتا ہے ساری زندگی۔ اور پھر کسی اچھی جگہ شادی نہ ہونے کا خوف، شادی ہو جانے کا خوف کہ شادی کے بعد کیا ہوگا، شادی کے بعد اگر کوئی بیٹی ڈاکٹر ہے بچی تو اس کی ملازمت چلے جانے کا خوف کہ شاید اس کے سسرال والے اسے ملازمت نہ کرنے دیں، اور اگر وہ بچہ ہے تو کیا اس کی شادی کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی، اور پھر ایک دوڑ کہ کون پہلے اپنا گھر بناتا ہے، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اور معاشرے میں ناک اونچی کر کے رکھنے کا خوف، اور اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے تو الیکشن میں جانے کا خوف، الیکشن میں کامیاب ہونے کا خوف، اگر وہ کسی پارٹی کا سربراہ بن گیا کارکن سے جاتے جاتے، تو اگر وہ کسی عہدے پر جا پہنچا اور وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن گیا تو اس کی حکومت کی ناکامی کا خوف، حکومت بچ رہنے کا خوف کہ حکومت بچے گی یا نہیں بچے گی، پھر یہ خوف کہ اس نے اگلا الیکشن کانٹیسٹ کر کے آنا ہے یا نہیں آنا، اور یہ سارے کے سارے خوف۔ وہ جہاز میں بیٹھا ہے تو کیا یہ جہاز اپنی منزل تک پہنچ پائے گا یا نہیں پائے گا، یہ خوف۔ وہ ٹرین میں بیٹھا ہے تو یہ خوف، وبائیں پھیلتی ہیں تو یہ خوف، جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں سروائیو کرنے کا خوف، یہ سارے کے سارے خوف انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کی زندگی کو اجیرن کیے رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب وہ الٹیمیٹلی ان خوفوں سے جان چھڑا جاتا ہے، جس خوف سے وہ ساری زندگی گھبراتا رہتا ہے، اور وہ پھر اس کی اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کا خوف کہ اس کے ساتھ گھر والے کیا سلوک کریں گے یا وہ کیسے سروائیو کرے گا، اور اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں نقصان کا خوف، یا اس کی اگلی نسل جب کاروبار سنبھال لیتی ہے اور اس کو عضو معطل بنا کے پھینک دیتی ہے تو پھر وہ خوف کہ عضو معطل رہ کر وہ کیا کرے گا، کیسے سروائیو کرے گا سوسائٹی میں۔ تو یہ سارے خوف، ہم خوفوں میں جیتے ہیں، ہم خوف ہمارے ارد گرد رہتا ہے، اور ہماری جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی کہیں خوف میں گندھی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس خوف سے نکل نہیں پاتے، اور پھر الٹیمیٹلی مرنے کا خوف، اور اس وقت نجات ملتی ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی کہیں قبر ملنے کا یا نہ ملنے کا خوف۔ ابھی ہمارے سامنے وہ امان اللہ جو ہمارے کامیڈین تھے، ان کی تدفین کا منظر سامنے آیا، تو اس میں بات جو بھی تھی لیکن یہ بھی تھا نا کہ ان کو وہ قبر کی جگہ مل کے رہے گی یا نہیں مل کے رہے گی، تو یہ خوف، تو یہ سارے خوف انسان کے ساتھ ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ ہم کیا کوئی ایسی دنیا انسانوں کو نہیں دے سکتے، ہم اپنی آئندہ نسلوں کو نہیں دے سکتے کہ جن میں خوف نہ ہو؟ کیا ہم کوئی ایسا قرینہ اختیار نہیں کر سکتے کہ انسان جیے، اپنی ڈھب سے جیے، اپنی مرضی سے جیے، اسے نہ تو کسی ایسے شخص کا خوف ہو کہ جو اس کی زندگی اجیرن کی رکھے، نہ اسے کہیں پر ناانصافی کا خوف ہو، نہ اسے کہیں ظلم کے خلاف لڑنے اور مرنے کا خوف ہو، نہ اسے کچھ اس قسم کا خوف ہو کہ اسے کل روٹی روزی ملے گی یا نہیں ملے گی، اور پھر وہ چھینا جھپٹی کی طرف جانا اور اس میں اپنی جان دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب قحط پھیلتے ہیں، جب بےروزگاری پھیلتی ہے تو لوگ چھوٹی موٹی چوری کرنے کے لیے بھی اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ کہیں سٹریٹ کرائمز میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک موبائل چھیننے کے لیے یا کچھ اس سے پرس چھیننے کے لیے جس میں چند روپے ہوں تو وہ اپنے جیسے لوگوں کو مار دیتا ہے یا ان کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے اور خود مر جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم نے، انسان نے اپنے جیسے انسانوں کے لیے دنیا کو کیا بنا دیا ہے۔ وہ دنیا جو جنت ہونی چاہیے تھی وہ دنیا جہنم بنا دی گئی ہے۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم انفرادی طور پر خوبصورتیاں کنٹریبیوٹ کریں، ہم سکون کنٹریبیوٹ کریں، ہم بے خوفی کنٹریبیوٹ کریں، ہم یہاں کچھ ایسا بوئیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اپنے سکون سے رہے، ہم کسی کے معاملات میں دخل نہ دیں، ہم کسی کو اس طرح نہ کریں کہ کوئی شخص
ہمیں یہ کہے کہ میں نے اس کی زندگی جیلن کی ہوئی ہے، ہم ناانصافی کو ختم کیوں نہیں کر سکتے، ہم سکون کیوں نہیں دے سکتے لوگوں کو؟ تو یہ سکون جو انسان کو دینا ہے، یہ دراصل اپنے آپ کو دینا ہے، انسانیت کو دینا ہے، انسانیت کو فلورش کرنا ہے۔ ہم ہر آنے والے دن میں اس دنیا میں ظلم کاشت کرتے ہیں، ہم امن کاشت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم وباؤں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی اپنے آپ کو مجتمع نہیں کر پاتے، تو کیا ہم خوف سے کس طرح لڑ پائیں گے؟ یہ تھا آج کا ویڈیو کالم، اور اگر آپ کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اور اس ویڈیو چینل کو بھی، یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے حفیظ خان کو۔ خدا حافظ۔